اللہ فرما رہا ہے اگر میں پہاڑ تے اتار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا سی، تو پھر ایمان تازہ ہو جاوے گا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، کی خیال ہے؟ بولو دسے، بڑا مضبوط ہے نا۔ پہاڑ قرآن دا وزن نہیں چک سکیا، تے صدقے جاواں اس محمد عربی تے جدے دل اتے رب نے اتاریا۔ اللہ نے پہلے محبوب دے دل نو پہاڑ نالوں زیادہ مضبوط بنایا تے پھر قرآن اتاریا۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ پہاڑ اتے اگر اتردا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا سی پہاڑا نے، تے اللہ نے دل مصطفیٰ نو مضبوط بنا کے لوگاں نو دسیا کہ قرآن بھی اگر کسے نے چکیا ہے تو میرے محبوب نے چکیا ہے گا۔ جس طرح امانت دے متعلق ملدا ہے نا، امانت نو انسان نے چکیا سی تو پھر قرآن نو میرے مصطفیٰ نے چکیا ہے۔ چوانے کا تو سبحان اللہ۔ اج عظمت قرآن دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ بڑے خوش نصیب او سینے نے کہ جنہ دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہے گا۔ او چاہے حفاظ دی صورت اندر نے یا ویسے کسے نے کچھ صورتاں یاد کیتیاں نے یا قرآن دا کچھ حصہ یاد کیتا ہے، بڑا خوش قسمت او سینہ ہے جدے اندر اللہ دا قرآن ہے گا۔ حضور دی حدیث دا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جس دل اندر قرآن نہیں وہ انج سمجھو جی میں ویران قبرستان ہے گا۔ جس طرح ویران قبرستان ہے، قرآن جڑا ہے وہ دکھی دلان دی ٹیک ہے، قرآن پریشان لوگاں دا حل ہے، قرآن جڑے بے رحمتے نے انہاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ قرآن کل قیامت الدن شفاعت کرے گا، اور حافظ قرآن دے متعلق مختلف روایتاں نے حافظ قرآن 10 ایسے بندیاں دی شفاعت کرے گا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جنہ تے جہنم بولو واجب ہو چکی ہوگی۔ گفتگو انشاءاللہ کہ تھوڑی تیز ہو جائے گی شروع۔ ابتدا حافظ قرآن دی دشمنی اللہ نال دشمنی، یہ حضور دی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا جنہیں حافظ قرآن نال دشمنی رکھی انہیں اللہ دے نال دشمنی رکھی، جس نے حافظ قرآن نال دوستی رکھی اس نے اللہ دے نال دوستی رکھی۔ حضور فرما رہے سچی حدیث میرے مصطفیٰ دی۔ نبی پاک نے صحابہ نو پوچھا، صحابہ دسو کیڑے کیڑے لوگ نے جڑے مال ثروت نے، یعنی بہت مالدار لوگ نے؟ تے صحابہ نے چند مالدار صحابہ دا نام لیا وچوں بھی فلانا صحابی بڑا مالدار ہے، فلانا صحابی بڑا مالدار ہے۔ حضور نے سنن تو بعد فرمایا اے مالدار نہیں۔ عرض کیتی آقا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جڑے قرآن دے حافظ ہے گئے۔ صحابہ دے وچوں جڑے حافظ قرآن سن، حضور نے فرمایا جڑے قرآن دے حافظ نے سب تو بڑے مالدار ہے گئے۔ اور حضور دی ایک اور حدیث طیبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا بھی سب تو بڑا سخی تے غنی کون ہے؟ صحابہ نے نام لے، حضور نے فرمایا نہیں، سب تو بڑا سخی تے غنی ہوئے جدے سینے اندر اللہ دا قرآن ہے گا۔ وہ کوئی بھی ہوئے، میں ابتدا چرچ کی پورا حافظ قرآن ہوئے یا کچھ چند آیتاں یا کچھ قرآن دا حصہ یاد ہوئے، حضور نے فرمایا حافظ قرآن جڑا سب تو بڑا سخی ہے گا۔ اور پھر یہ ازمائی گل ہے، بندہ ویسے ددکاریا نہ ہوئے لیکن اللہ نے جنہ دے سینے دے اندر قرآن اتاریا بڑے نرم دل لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا خاص فضل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماندا قرآن اتاریا بھی اساں میں تے اسی دی حفاظت کر رہے گا۔ اور جڑے حافظ قرآن لوگ نے نا قبلہ جڑے ہیں نے، یہ خود نہیں ہے گے، اللہ نے ایسے سینیاں دا انتخاب کیتا ہے جنہ دے وچ اللہ نے اپنا قرآن رکھیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اساں خود یہ دی حفاظت کرنی، رب نے ایسے سینیاں دا انتخاب کیتا ہے۔ اور دنیا دے اندر جتنیاں کتاباں آئیاں نے، صحیفے آئے نے، کسے نو انہاں دے وچوں ایک لین یاد نہیں۔ قرآن دا اجاز ہے کہ حافظ قرآن الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن سنا دے گا۔ اور دنیا دیاں جتنیاں کتاباں نے تسی پڑھنیاں شروع کر دو تسی اکتا جاؤ گے، تہاڈا دل انہاں تو تھک جائے گا، بیزار ہو جاؤ گے۔ قرآن واحد چیز ہے جنوں پڑھدے جاؤ گے تہاڈے لطف اندر اللہ مزہ پیدا کردا جاوے گا۔ اگر ہوئے صاحب ایمان بندہ قرآن پڑھے گا انہوں لطف آئے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور تواڈے امریکہ نے اس گل تے ریسرچ کیتی ہے، وہ کہندا ہے کہ ساڈے ملک دے اندر کی ہوندا پوری دنیا دے اندر جڑی سب نالوں زیادہ کتاب فروخت ہوندی انہیں کہا قرآن پاک دی صورت اندر پوری دنیا دے اندر۔
اور پھر دیکھو جڑیاں دوسریاں کتاباں سن نا، توریت، زبور، انجیل، او جس ملک اندر ہے نا اس ملک دی زبان اندر نے. اگر فرانس ہے تو فرنچی زبان اندر، امریکہ اتھی انگلش اندر وہ ملن گے. اور تسی چلے جاؤ جناب علی یورپ کنٹری دے کسے ملک اندر چلے گئے، جتھے جاؤ گے او دی اوہی زبان ہوے گی. قرآن دا اے اجاز ہے، دنیا دے جس کونے تے چلا جا، پاکستان اندر بھی عربی چ تے سعودیہ چ بھی تے عربی اندر ہی نظر آوے. اے واحد قرآن پاک ہے جس میں اعزاز ہے. جتھے مرضی چلا جا ہر صورت اندر قرآن تے عربی دے اندر ہی نظر آئے گا. اور پھر جتھے جتھے حافظ قرآن پڑھے گا تو سن کے انسان نو لطف ایسا آئے گا. اگر وہ دی صاحب کوئی آواز ہے نا لطف ہی بڑا ہے گا. ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نا، مینوں بڑے بڑے لوگاں پوچھا تیری زندگی دا راز کی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کئی لوگاں نو خط لکھے بھی قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو. ایک بندے نے ڈاکٹر اقبال نو گل کیتی، انہیں کہا یار مینوں قرآن سمجھ وچ نہیں آندا، میں کی پڑھاں؟ تے ڈاکٹر اقبال نے کہا بے شک تینوں سمجھ وچ نہیں آندا، او دا عربی پڑھ کے ویکھ تینوں مزہ تے بڑا ہی آ جاوے گا. اور یہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی دا سب تو بڑا جڑا اہم کام سی. اقبال جدو دنیا تو جان لگا نا آخری وقت، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ آخری وقت ایک بندہ گیا، انہیں کہا اقبال دس تیری طبیعت کیسی ہے، کھان پین دا حالات دس. اقبال نے کہا انہاں چیزاں نو چھڈ دے، طبیعت بھی میری ٹھیک ہے، کھان پین نال تے مینوں غرض و غایت ہی کوئی نہیں. جڑی اقبال نے گل کیتی مینارے روشن بن گئی. انہیں کہا بس اس گل دا افسوس ہے کہ سحری دے ٹائم اٹھ کے جڑا قرآن پڑھدا سا دا لطف نہیں آ رہا گا. جڑا اگے میں قرآن پڑھدا سا نا دا میرے لطف نہیں آ رہا، کیونکہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی آخر وقت تے آواز نو کچھ مسئلہ بن گیا سی جڑا دے کول بولیا بھی نہیں سی صحیح جاندا. اقبال کہندا افسوس اس گل دا ہے کہ میں آخری وقت تے قرآن نہیں پڑھ سکدا ہے. اقبال کہندا قرآن لطف سحر باقی نہ ماند. اقبال کہندا قرآن پڑھن دا جڑا لطف سی نا وہ ختم ہو گیا. تے لطف انسان دی زندگی اندر ادو آندا ہے جدو سینے دے وچ اللہ دا قرآن ہوندا ہے. تسی اج دیکھ لو اچھا حافظ قرآن پڑھے گا، بندہ دے پیچھے کھلوتا بڑا سرور لوے گا تو بڑا مسرور ہو جاوے گا. تے جے اج دے حافظ قرآن پڑھن تے انہاں دے قرآن اندر اتنا سواد ہے تے جدو محمد عربی خود پڑھدا رہیا ہوے گا، جدو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھیا گا، اچھی وان کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر جماعت کرا رہے مغرب دی. ایک نوجوان آیا بڑا کڑیل کافر، انہاں بیریل لائے سن کہ کوئی بندہ اگے نہ جاوے جتھے محمد عربی قرآن پڑھ رہے اگے سن. تو سب نو سمجھ آ رہی ہے، پھر اچھی وان کہہ دو سبحان اللہ. بیریل انہاں لائے سن جناب اتھوں اگے بندہ کوئی نہ جائے. وہ بندہ آیا، انہیں کہا مینوں اگے جان دو. انہیں کہا یار تینوں اگے کیویں جان دئیے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. نبی پاک نے کہا قرآن پڑھ رہا ہے تے جڑا قرآن او دا سندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے تے لہذا تینوں اگے نہیں جان دینا. انہیں کہا میں بڑا وڈا فصحا ہاں اور فصحا دے وچوں میرا جناب بڑا شمار ہوندا عربی بولن والیاں چ. وہ میں چیک تے کرنا وا کہ وہ کیوں جا پڑھدا ہے، وہ کیڑا قرآن ہے جڑا انہوں سندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے. اس اندر کی لطف ہے، کی سرور ہے. خیر انہیں باسو تکرار کیتی. باسو تکرار کرن تو بعد او بندہ تھوڑا جا اگے گیا. جدو اگے گیا نا تو مغرب دی نماز دے وچ میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے گا. ہن او جدو نے کان لایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے سن الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. لگتا تو لطف نہیں آیا میرا حل کرو. مطابلہ دا گانا گائیے ایک آمدے نے مینوں کو 15-16 ہو دے گائیے ایک. کڈے افسوس والی گل ہے قرآن سن کے بھی تواڈے منہ چ سبحان اللہ نہ نکلے تو اگ لا لو زبان نو، اگ لا لو ایسی زبان نو جڑی قرآن سنن تو بعد بھی لطف نہ لے سکے. تو جدو نبی پاک قرآن پڑھ رہے تھے او دے تے نا سحر تاری ہو رہا گا. اچھا وہ سن کے ہن گل بڑی دلچسپ جی. انہیں سمجھا کہ معاذ اللہ نا یہ کوئی جادوگر ہے بھی جڑا کلام پڑھ رہا ہے، شاعرانہ گفتگو کر رہا ہے، کافیہ ردیف دا رل رہا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. انہیں کہا کافیہ ردیف رل رہا ہے، کوئی شاعر ہے جہاں کلام میں پڑھا جا رہا ہے. جدو انہیں اپنے دل اندر ایک گل سوچی نا تے مصلی دے اوتے محمد عربی نو پتہ چل گیا گا. ہن او ادھر سوچ رہا. نبی پاک پھر جدو اس آیا کریمہ اتیا ہے نا حضور نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر. حضور نے فرمایا جو تو سوچ رہا ہے نا یہ کسی شاعر دا کلام نہیں ہے گا. حضور نو کیویں خبر ہو رہی سی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون.
حضور نے فرمایا بڑے کم بندے نے جڑے ایمان لے کے آندے یہ جدوں نے سوچیا نا بھی کسی شاعر دا کلام ہے حضور فرمایا شاعر دا نہیں ہے گا تے بڑے کم بندے نے جڑے دے تے ایمان لے کے آئے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی گل کیتی نا تے پھر انہیں کہا جے شاعر دا کلام نہیں تو کہندا جادوگر ہے جدوں انہیں اپنے دل اندر یہ گل کیتی حضور نے پھر ادھر قرآن پڑھیا اگلی آیتاں حضور نے فرمایا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون حضور نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہے گا جو تو سوچ رہا ہے میں جادوگر نہیں تنزیل من رب العالمین یہ تو میرے رب دی طرفوں اتاریا گیا جڑا میں پڑھ کے لوگاں نو سنا رہا جدو حضور نے قرآن پڑھیا نا تے نبی پاک نے پھر سلام پھیرا تے حضور دے قدماں دے وچ آ کے ڈگا کہنے لگا اے قرآن ہے جدے تو لوگ دور کر رہے ہیں قرآن پڑھن دی وجہ نال تے لوگاں نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی تے جے ویکھو نا میں عرض ابتدا کیتی اج اچھا کاری قرآن جڑا قرآن پڑھدا ہے تے بڑا لطف آندا ہے تو جدو یار خود رسول اللہ پڑھ دے گے سن قرآن نے بڑے بڑے لوگاں دی زندگی بدل دیتی بڑے بڑے لوگاں دی جدو صحابہ نو مکے دے اندر تنگ کیتا گیا نا تے صحابہ نے ہجرت کیتی حبشہ دی طرف حبشہ دا جڑا بادشاہ سی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جدو ادھر گئے نا حضرت جعفر او شیطان پوڑی کرن والے تو ہوندے نے نا لوگ انہاں جا کے حبشہ دے بادشاہ نو دسیا انہیں کہا جی اے مکے دے وچوں کڈے گئے لوگ نے شیطان لوگ نے معاذ اللہ صحابہ نو نے کیا یہ فتنہ پیدا کرن والے لوگ نے انہاں مکے دا امن خراب کر دیتا ہے یہ اس محمد عربی تے ایمان لیاوندے نے وہ کہندا جی اللہ نے میرے تے قرآن اتاریا جدو یہ گلاں ساریاں دے کناں چ پھوکیاں گئیاں نا تے کوئی بڑا صاحب دل سی بہت زیادہ صاحب دل سی جتھے میں 4-5 جمعے پہلے عرض کیتی جتھے درد ہوئے گا اتھے ہی مرد ہوئے گا جتھے درد نہیں اتھے مرد نہیں ہو صاحب درد انسان سی انہیں کہا یارو کیڑا قرآن ہے جدے بارے تسی گلاں کر رہے ہو انہیں حضرت جعفر نو کہا بھی وہ کچھ حصہ مینوں سنا سکنا وہ کوئی قرآن دا حصہ مینوں سنا تے صحیح جدے متعلق میرے کان بھر رہے نے انہیں کہا اگر تو آکھ تے پھر میں قرآن پڑھا تیرے دربار اندر انہوں حبشی نجاسی جڑا بادشاہ سی او دے دربار اندر حضرت جعفر نے جو تو قرآن شروع کیتا نا سورہ مریم دی کو چاہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جدو انہیں پڑھا نا تو جدو پھر حضرت جعفر آئے نا اس آیہ کریمہ دے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا جدو قرآن دی اس آیت اتی آیا نا تو انہوں پتہ چلیا حضرت عیسیٰ دا ذکر ہو رہا ہے حضرت مریم دا ذکر ہو رہا ہے تو انہیں کہا اے تو ساڑھے نبی دیاں گلاں کر رہے ہیں عیسائی سی نا انہیں کہا تو ساڑھے نبی دیاں گلاں کر رہے ہیں جدو انہیں حضرت عیسیٰ دی شان سنی نا تو انہیں کہا یار ہور پڑھ تھوڑا جا قرآن انہیں پھر سورہ مریم پڑھنی شروع کی سی وہ پھر سندا رہا ساری انہیں پھر انہاں نو پھڑیا جنہاں نے دے کان بھرے سو انہیں کہا کی بکواس کر رہے سو کہ انہاں اپنا نواں دین لیندا انہیں کہا انہاں دے بارے گل کر رہے سو اے جڑا قرآن اللہ نے اتاریا نا محمد عربی تے دے وچ تے ساڈے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ دی شان کو آتا بن رہی ہیں کہ قال انی عبداللہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا نا میں اللہ دا بندہ اللہ نے مینوں نبی بنایا اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے یہ جدو یہ گلاں انہیں سنیا نا تو انہیں کہا دیر نہیں کرنی او دی زبان تے اوتھے کلمہ مصطفیٰ جاری ہو گیا یہ اللہ دی شان ہے قرآن سن کے انسان دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے حضرت عمر فاروق دے متعلق نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے بڑے حضور دے دشمن سن کوئی شک نہیں ہے دے اندر زمانہ کفار دے اندر حضرت عمر فاروق نالو وڈا حضور دا دشمن کوئی نہیں ہے گا سی بڑے بڑے بندے حضور دے مقابلہ کرن تو ڈردے سن لیکن یہ نہیں ڈردے سن حضرت عمر جدو انہاں اسلام قبول نہیں سی کیتا نبی پاک نو قتل کرن واسطے چل تلوار چکی چلے گئے ادھر جا کے کہا آج معاذ اللہ میں حضور نو ختم کر دینا جا رہے سن اگو حضرت نعیم ملے انہاں کہا کدھر جا رہے ہیں ایک صحابی اور بھی ملے دا بھی ذکر ہے انہیں کہا میں مسلمانہ دے نبی نو قتل کرن جا رہا حضرت عمر نے گال کی تھی سب نو سمجھ آ رہی اچھا انہیں کہا جی میں قتل کرن لی جا رہا ہوں ویکھ اسلام دا دور انہیں کہا جی تو نبی نو قتل کرن جا رہے ہیں پہلے اپنے گھر دے حالات تا ویکھ لے اور تو جی نبی والے پاسے جا رہے ہیں پہلے اپنے گھر نو ویکھ انہیں کہا کی ہویا میرے گھر اندر انہیں کہا تیری بہن تے تیرا بہنوئی کلمہ مصطفیٰ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ
انہوں زیادہ غصہ آ گیا کہ میں تو جی نبی نو معاذ اللہ ختم کرن چلا سا ابھی تو میرے گھر ہی سلام آ گیا. جدوں حضرت عمر فاروق نے پھر نبی پاک دا رخ چھڈیا نا تے اپنے گھر والے پاسے آیا. بڑی توجہ ہے سب دی. جدوں اپنے گھر وال آیا نا تے دروازے تے آ کے کھلوتا ہی سی تے انہیں ویکھیا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. آپ دا بہنوئی تے آپ دی ہمشیرہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان قرآن کیڑا پڑھ رہے سن؟ سورہ طٰہٰ. اللہ کریم فرما رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن گھر دے اندر پڑھا جا. جدو حضرت عمر نے قرآن سنیا نا تو پھر دل اندر اثر ہونا شروع ہو گیا. بائی نو ماریا، بہنوئی نو ماریا، بہنوئی بائی کہہ لو، مشیرہ نو ماریا تے وہ کہنے لگا جڑا قرآن تسی پڑھ رہے سو نا مینوں وکھاؤ. حضرت عمر نے کہا، انہیں کہا نہیں پلیت بندے دا قرآن نال کام ہی کوئی نہیں ہے. انہیں گل میں تہاڈے نال بڑی وڈی کر دیتی. اپنی زندگی تے غور کرو. یہ گل انہاں کیتی سی. انہیں کہا پلیت بندے دا قرآن نال کام ہی کوئی نہیں ہے. تو یار جی دے دل اندر قرآن نہیں. میں ابتدا چرچ کیتی ہے کہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں. اللہ یہ نہیں اللہ معاف کرے حافظ قرآن بنو، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ. ضروری تو نہیں بھی تسی انہاں نو امامتاں ہی کرواؤ. مینوں بھی تے اتنی دیر ہوگی کوئی ایک بندہ کہے نا 470 دکاناں دے وچوں بھی مولوی پیسے منگن آیا ہوئے اپنی ذات لے. میں اڈے تو لینے ہیں الحمدللہ، دینے نہیں ہون گے لوگاں اللہ ماشاءاللہ کو 150 سودا لے لو. ایک گلا پہلے اللہ جڑے حافظ نے نا انہاں دا رزق لکھ بڑا دیندا ہے. آپ دے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ تاکہ تسی مر جاؤ تے تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جائے تے پھر رحمتاں آون. تے پھر کوئی پوچھے اتھے بھی انہاں دی قبراں تے رحمتاں کیوں آ رہی نے، آواز آئے بھی انہاں دا بچہ قبر تے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن ساڈے بچیاں نو گانے بڑے آن گے، ڈسکو ڈانس انہاں نو بڑے آن گے، گلاں انہاں نو بڑیاں آن گیاں، لڑائی بڑی کران گے، لیکن قرآن پڑھن تو قوم بڑی عاجز ہو گئی. اج بھی اے رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہے آخر یہ دے اندر بھی اپنی زندگی پچھلی نو چھڈ دو، 30 روزیاں نو لے لو بھی کتنا قرآن پڑھیا ہے. 30 دن بھی بندے نے بیٹھ کے قرآن نہیں نہ پڑھیا تو انہیں کھ نہیں کھٹیا. بڑے بڑے لوگ نے جنہیں قرآن نہیں پڑھا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی پلیت بندے دا قرآن نال کام ہی کوئی نہیں ہے گا. انہیں کہا میں کی کراں؟ آپ دی بہن نے کہا وضو کر کے آ، غسل کر کے آ. انہیں کہا مینوں طریقہ ہی نہیں آتا. طریقہ دسے گا، غسل کیتا، وضو کیتا. جدو آیا نا تو انہیں کہا قرآن پڑھو. پھر انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پڑھیا نا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تلوار اتھے سٹ دو، ہن تے محمد عربی دے قدماں وچ جانا ہی جانا ہے گا. جدے قرآن اندر اتنا لطف ہے اس محمد عربی دی زبان اندر کتنا لطف ہوگا. حضرت عمر فاروق اتھے اٹھے جا کے رسول اللہ دے قدماں جا کے کلمہ پڑھ لیا. ایک یہ زندگی ہے کہ خود قرآن سن کے زندگی بدلی ہے. پھر اللہ نے ایک وہ بھی وقت لیا کہ عمر دی زبانی بندے قرآن سنیا تھی، وہ دی زندگی بھی بدل گئی ہے. آپ دا دور خلافت ایک عورت سی بڑی خوبصورت، وہ ایک بندہ ہو گیا فدا، انہوں وہ عشق ہو گیا. روزانہ وہ رستہ ڈاک کے کھلوئے کرے. وہ مسجد وچوں پہلے ابتدا حضور دے زمانے اندر عورتاں مسجد چ نماز پڑھ دیاں سن. صدیق اکبر دے دور اندر بھی سی. عمر فاروق پاک نے پھر منع کیتیاں کہ فتنے پیدا ہو رہے سن. او جناب علی عورت حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ دی سی، تھوڑی سائڈ تے ہٹ کے پڑھ دی ہوئے گی، کوئی مین بندیاں چ نہیں کھلوتی ہوئے گی. بھائی تھوڑا جہا ذہن رکھ لیا کرو. وہ نکل دی سی، وہ اگے کھلو رہندا سی، کہندا سی میں تیرے نال عشق کرنا، میں تیرے نال پیار کرنا، آسمان تو تاڑے توڑ لواں گا. جویں اج سانو اسمانیاں نے آرے لایا ہے تے اسی انہاں نو لایا میں تیرے لیے بڑا کچھ کر لیاواں. کرنا سر کھوتی دا ہوندا بندے، بس وہ جسم دی ہوس ہوندی ہے مجھ سمیت سب دے اندر، اور کچھ بھی نہیں. وہ جناب علی انہیں کہا بھی اللہ دیا بندیا میں تیرے نال پیار بھی کراں گی، تیرے نال عشق بھی کراں گی، تیرے نال شادی بھی کراں گی، تو کیوں اے کتے کام دے پیچھے لگا، ہٹ جا. انہیں کہا نہیں میں تیرا عاشق ہی بڑا. انہیں کہا چلو یہ انج مڑو نہیں. انہیں کہا گل ہے کہ 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھ تے 40 دنوں تو بعد تو آ جائیں میں تیرے نال شادی کر لواں گا. انہیں کہا تے کام ہی کوئی نہیں مشکل، جی شادی ہو جاندی ہے نماز پڑھن نال تو پھر تو میں تیار ہے گا. انہیں جناب علی حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز شروع کر دیتی. 40 دن نماز پڑھدا رہا. جدوں آیا نا 40 دن، عورت وعدے دے مطابق مسجد دے باہر اگے کھڑی سی گلی دے وچ. او جناب علی بندہ انج عورت سی، انج جان دی بجائے انج ہو گیا، ادھر جان دی بجائے انج ہو گیا. انہیں کہا گل سن عاشقا،
کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کہا اپنے رستے جا رہے ہیں. انہیں کہا تیرا رستہ تو میرے تک سی, تیری تو منزل ہی میں سا. انہیں کہا نہیں, ادو تک سی جدو تک اللہ دا قرآن نہیں سنیا گا. انہیں کہا جس عمر دے پیچھے میں نماز پڑھی ہے انہیں میرا تعلق رب رسول نال جوڑ دیتا, میں تیری ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. قرآن سن سن کے تو لوگوں دی زندگی بدل گئی ہے. اے میرے محسن بناوٹی گلاں نہیں ہے, اے اللہ دے قرآن اندر تاثیر ہے کہ جڑا بندہ اس نو سنن بیٹھ جائے گا نا, اللہ دی تقدیر نو بدل دے گا. بڑے بڑے لوگوں دی تقدیر بدلی. اور قرآن دی جڑی ابتدا چ حدیث پڑھی سی کہ حافظ قرآن جہاں سخی نہیں ہوئے گا جہدے کول قرآن دی دولت ہوئے گی. حضرت عمر فاروق دے دور اندر بندہ روز آ جائے آپ دے کول, بابا جی دانے دیو, بابا جی آٹا دیو, بابا جی پیسے دیو. حضرت عمر فاروق انہوں دیندے سن, آپ ظاہر حکمران سن. ایک دن بس دل اندر خیال آیا, غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو روز عمر دے دروازے تو منگن آ جانا, اذهب تعلم کتاب اللہ, جا اللہ دی کتاب دی تلاوت کیتی کا روز ہی منگن آ جانا. غصے سن بیٹھے. وہ بندہ اٹھیا تو چلا گیا, تو نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کرتا. چند دنوں تو بعد حضرت عمر فاروق نو بندہ ٹکریا, بلکہ انج ملتا ہے کنز المال شریف دی حدیث ہے, حضرت عمر نے ایک بندے نو فرمایا جا یار وہ فلاں فقیر ناراض ہو گیا ہے, وہ ساڈے در تو منگن ہی نہیں آندا ہےگا, انہوں یار بلا کے لیا, انہوں دئیے خزانہ. جدو انہوں بلان لی وہ جان لگا, اگو ٹکر گیا. آپ نے فرمایا بابا جی ناراض ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر منگن نہیں آندا؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی تو اگے منگن آندا سا آٹا دانا پانی, اج تو آئے ہی نہیں, تین تو 2-4 مہینے ہو گئے. انہوں نے کہا عمر گل ہے جس کتاب پڑھن دی تو دعوت دیتی ہے نا, جدوں دی وہ کتاب پڑھنی شروع کیتی انہیں میں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا ہے. جدوں دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے انہیں میں کسے در دا محتاج نہیں چھڑیا ہے. یہ قرآن دی تاثیر ہے. اور پھر میرے محسن جڑے اے لوگ حافظ ہیں نا, اللہ تعالیٰ تواڈے ساراں دے پتراں نو حافظ قرآن بناوے. یہ کوئی ایڈی بری دعا نہیں میں دیتی, ذرا اچھی آواز نال کہہ لو. 7 پتراں چوں اگر ایک پتر حافظ قرآن ہوئے گا نا تو تواڈی قبر روشن ہوے گی. اس تو بڑا اعزاز کیڑا ہو سکتا ہے انسان نو کہ کل قیامت والے دن جدو دنیا پریشان کھڑی ہوے گی, تسی پریشان کھڑے ہو جناب علی ساری دنیا دے وچ, تے ایک ایسا بھی بندہ آوے تے ایک عورت آوے کو دے سر اتے تاج سجایا ہوئے, جدی روشنی دی وجہ نال لوگ بھی پریشان ہوئے ہون, یار کڈی روشنی ہے دے تاج دی وجہ نال. تے یہ کون ہے گا؟ یہ کوئی نبی ہے, آواز ہے نبی نہیں, حافظ قرآن دا ماں پیو آ رہا ہے. تے پھر اتنے تانوں ایک کڈا اعزاز اتنے ملے گا. اور پھر حافظ قرآن نال دشمنی رکھنا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تانوں میں ایڈی وڈی حدیث دین لگا, شاید میں اگے تانوں سنائی ہوئے اور میں پڑھی بھی اگے کو نہیں ہے. حافظ قرآن نال دشمنی رکھنی, توبہ میری یا اللہ تو. اور حافظ قرآن نال دوستی اور حافظ قرآن دے نال پیار, یہ بھی سبحان اللہ بھائی سبحان. حضور نے فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی. حضور نے فرمایا جن نے حافظ قرآن دی عزت کیتی انہیں محمد عربی دی عزت کیتی ہے. کیسی گل ہے؟ حضور فرمایا جن نے حافظ قرآن دی عزت کیتی انہیں محمد عربی دی عزت کیتی. یار حافظ قرآن کوئی رسول اللہ علیہ السلام نے؟ بولو تو صحیح, وہ انسان ہی ہے نا. تے اس دے والد نو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ انہوں تاج نور دا پہنایا جائے گا, وہ دی والدہ دے سر تے تاج ہوئے گا. اور پھر حافظ قرآن دے والدین نو کل قیامت تل دن رب بخش دے گا انشاءاللہ. جتنے پتر دے انہاں چ کوشش کرو بھی 1-2 بندہ تے حافظ قرآن ضرور بناؤ. ظاہر ہے جس گھر اندر لوگاں دے گھراں دے مسائل کیوں نہیں ختم ہو رہے, لوگاں دے گھراں دیاں لڑائیاں کیوں نہیں ختم ہو رہیاں, کہ انہاں دے گھراں دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جا رہا. گھر دے اندر 8-10 فرد ہیں نے, لیکن انہاں دے وچوں 8-10 دے وچوں 1-2 نوں بھی قرآن پڑھن دی دولت نصیب نہیں ہو رہی. کئی تسی لوگ ویکھے نہیں پریشان, وہ پریشانی دا مین وجہ کی قرآن نہیں پڑھ دے. اگر تسی قرآن پڑھنا شروع کر دو, مولا کائنات نہیں فرماندے ہوندے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں رب نال گفتگو کراں تو آپ نو کیا آپ دے منن والے جی رب دی ذات کتھے تے بندہ کتھے؟ انہیں کہا رب نال ڈائریکٹ تے گل نہیں ہوندی. انہیں کہا وہ تو نبیاں دی شان سی, یا جنوں رب نوازے. انہیں کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو, جڑا قرآن پڑھدا رب دے نال گفتگو کردا ہے. قرآن اندر اللہ نے یہ چیزاں نہیں فرمائیں. قرآن کو کسے پوچھا تو کس زبان اندر ہے, قرآن دسدا میں عربی زبان اندر ہاں. تو کدے تو اتریا ہو کہندا میں محمد عربی تو اتریا گا ماں. تو کیوں اتریا ہو کہندا میں فرق بیان کرن لئی آیا ہاں, میں اچھائی برائی دسن واسطے. ساریاں گلاں قرآن ہی تک کر رہا ہے لوگاں دے نال. لیکن اسی بدقسمت لوگ ہاں قبلہ کہ اسی قرآن دی تلاوت نہیں کردے. معمول بنا لو, کڑا کڑا بندہ ارادہ کردا قرآن پڑھن, بڑے کوشش کرو یار قرآن پڑھنا شروع کر دو. نہیں پڑھنا دا انہوں کھول کے بیکھو,
ویکھن دے نال اللہ تانوں، اور بلکہ زبانی پڑھن جڑے اسی الفاظ آ نا، زبانی پڑھن دے نالوں قرآن نو ویکھ کے پڑھن دا ثواب زیادہ لکھیا علماء نے۔ وہی وجہ پوچھی گئی، انہاں کہ اس واسطے ایک تا قرآن دی زیارت ہوندی رہندی ہے کہ بندہ قرآن دی تلاوت کردا رہندا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے گا اتھے رب دیاں رحمتاں اتردیاں رہندیاں۔ اور پھر یہ جڑی گل میں تانوں کیتی نا بھی اپنے خاندان اندر اپنے پتراں نو حافظ قرآن بناؤ، یہ گل تسی سمجھو شاید ہوائی گل ہے، یہ ہوائی گل نہیں۔ نبی پاک دے دور اندر دو قبیلے سن، قبیلہ اوس تے قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس تے لوگ جڑے سن نا، انہاں نو اعزاز بڑا وڈا حاصل سی۔ انہاں نو ایک تے اعزاز یہ سی کہ قبیلہ اوس دے لوگاں نے قبیلہ خزرج دے لوگاں نو یہ گل کیتی، انہاں کہا جی اسی اس قبیلے نال تعلق رکھنے ہاں جویں کئی بدقسمت آندے نہیں اسی عمران خان نال تعلق رکھنا، جویں ابا لگدا ہے، اسی نواز شریف والیا پاپا جان لگدے نے، یہ کچھ بھی نہیں تواڈے کام آن گے، تواڈے کام آنا تے رسول اللہ دی ذات آنا ہے۔ راتی ویکھو پتہ نہیں کل پرسوں کڈی بغیرتی ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف اندر بھی لوگ باز نہیں گئے، جتھے اچھا ساہ لین دی اجازت نہیں ہے گی۔ مسلک بھی یہ ساڈے پاک و ہند وچ رہ جاندے ہگے نے، اسی اتھے جانے انہاں دے پیچھے نماز پڑھنا، یہ چیزاں ساریاں اتنے ختم ہو جاندیاں نے۔ پکیزہ مقدس جگہ تے جڑا بندہ بدتمیزی تو باز نہیں آ رہا، کی سمجھتے ہو کہ رب نہ وہ راضی ہو رہا ہے؟ اور یہ ساری بدقسمتی جڑا پارٹی نہ تعلق رکھا وہ دے لیڈر دے آئے گا انشاءاللہ۔ اور لوگ فخر کر رہے ہیں، کئی فخر کر رہے ہیں، کئی لانتاں پا رہے ہیں۔ اسی وہ خوش قسمت نہیں ہاں کہ اسی انہاں دے چکر وچ پیندے نہیں ہگے، اسی رب دیاں گلاں کرنے یا رسول اللہ دیاں گلاں کردے ہیں، سانوں انہاں دا پر دفاع ہون جے جاندے ہیں۔ وہ قبیلہ اوس دے لوگ فخر کردے سن، انہاں قبیلہ خزرج دے لوگاں نے گل کیتی، ہن تہاڈی توجہ ہوے تو پھر میں سناواں تو اچھی وانا کہو سبحان اللہ، ذرا با آواز بلند کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ گل ہن تساں سننی ہے تے دی ونڈ تساں کڈنی ہے، کیونکہ تسی بڑے پرے دان بندے ہو تے بڑے جناب علی سمجھدار ہو۔ مولوی تے ہوندے بے وقوف نے، مولویاں تے عقل ہی نہیں ہوندی، مولوی تے بے شعور ہوندے نے لوگ، تسی زیادہ سمجھدار لوگ ہو سکدا ہے اسی کم عقل والے ہیں، تسی زیادہ، تساں فیصلہ کرنا، میرے تے گل چھڈ دیوے۔ قبیلہ اوس دے بندیاں نے گل کیتی قبیلہ خزرج دے بندیاں نو، انہاں کہا اسی اس قبیلے نال تعلق رکھنے ہاں جس قبیلے دے اندر غسیل الملائکہ ایک بندہ ہے گا۔ غسیل الملائکہ کہندے نے جس بندے نو اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہوئے۔ انہاں کہا اسی اس قبیلے نال تعلق رکھنے ہاں، ساڈے قبیلے اندر حضرت حنظلہ ہے جنوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا سی۔ او دی مین وجہ بھی سن لو، دو تیناں دی میں سناواں گا، زیادہ گل لمبی ہو جائے گی۔ انہاں تے غسل فرض سی، انہاں دی شادی ہوئی جنگ احد والے دیہاڑے، جس دن جنگ احد ہوئی سی، شادی ہوئی، اے اپنی زوجہ دے قریب گئے سن، ظاہر ہے پھر لیٹے سن، آرام کر رہے سن، سو رہے سن، ادھروں جنگ دا ہوکا بج گیا۔ ہن رسول اللہ دی ذات ویکھ تے اپنی ذات ویکھ بندے دی، حضور نے بلایا آ جاؤ جنگ واسطے۔ ہن اے نہ کہا جے میں ناواں تے میں لیٹ ہو جاواں گا، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے حضور دی بارگاہ وچ۔ انہاں تے غسل فرض سی، اے جناب علی اپنی زوجہ کولو اٹھے تے حضور دی طرف بج وگے، بجے تو تے جنگ جا کے شہید ہو گئے۔ جدو شہید ہوئے نا جنگ احد تے جدو سارے صحابہ دیاں لاشاں نو جسم مبارک نو کٹھا کیتا گیا نا، تے انہاں دا جسم نہ نظر آیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ نو، ویسے حضور نے فرمایا او حنظلہ نو لبو، حنظلہ نو صحابہ لبن لگے، انہاں کا سونیا نہیں لب رہا۔ حضور نے فرمایا آسمان وال ویکھو، اللہ دے فرشتے غسل دے رہے آگے نا، اللہ دے فرشتے غسل دے رہے۔ حضرت حنظلہ کڈا خوش قسمت سی جنوں اللہ دے فرشتے غسل دے رہے، اور وہ اس واسطے کہ انہیں محمد عربی دے فرمان دی نافرمانی نہیں کیتی۔ حضور نے فرمایا اٹھ کے بج وگیا۔ یہ اعزاز سی بڑا انہاں دے قبیلے نو۔ انہاں کہا پھر ساڈے کول ایک او بندہ ہے کہ جس دے جسم دی حفاظت شہد دیاں مکھیاں نے کیتی ہے، یہ ساڈا دوسرا بندہ ہے۔ یہ دی بھی وجہ سے حضرت عاصم سن، انہاں جنگ بدر اندر ایک عورت دے 2 بچے مارے سن، انہوں بڑا بوت سی حضرت عاصم دے نال۔ انہیں کہا بھی میں عاصم دے مرن تو بعد یہ دی دھون کٹ کے نا یا کٹوا کے یہ دی کھوپڑی نو علیحدہ کر کے وہ دے وچ شراب پیواں یا پانی پیواں، 2 مختلف روایتاں۔ انہیں کہا دی کھوپڑی چ میں پینا ہے، لیکن وہ فانوس مان کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ یہ کوئی عام بندے سن۔ انہوں نے گل کیتی، ان جدو یہ فوت ہو گئے ایک بندہ اس چکر سی، انہوں عورت نے کہا سی میں تینوں پیسہ بھی دواں گی، تیرے نال شادی بھی کراں گی۔ وہ دوڑیا انہاں دا جسم دے نال سر علیحدہ کرن لئی، شہید تے ہو گئے سن۔ جویں وہ اگے لاگے وجانا تو شہد دیاں مکھیاں آ کے انہاں دے جسم دی حفاظت کرن لگ پئیاں۔ انہاں کہا بھی ساڈے کول یہ بھی بندہ ہے وے کہ جی دے جسم دی حفاظت شہد دیاں مکھیاں نے کیتی ہے۔
ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਗਨਾਇਆ ਕਬੀਲਾ ਖਜ਼ਰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਆਜ਼, ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਕੰਧਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਬਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਹਦੀਸ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਪਾਈ ਗਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਿਰਹਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 1000 ਦਿਰਹਮ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ 1000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ 1000 ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਗਵਾਹ ਮੰਗਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਬੀ ਵੀ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਬੀ ਆਏ, ਸਾਹਬਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਜ਼ਾਮਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਉੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜन्नत दोज़ख है, असां कोई वेखे ने जे तेरी जुबान ते यकीन करके रब नूं मान लिया तो ये नहीं मान सकते है। असीं तो तेरी जुबान ते सोने यकीन करना है। और नबी पाक ने फिर फरमाया खुजामा जा तेरी एक बंदे दी गवाही दो बंदियां दे करार दी गई बराबर। अच्छा ये हुण चार बंदे गना के ना बड़ा फख्र कर रहे सन। कबीला औस दे लोग, कबीला खजरज वाले सुन रहे सन। अल्लाह करे तुहाडे घरां दे अंदर भी यही मुकाबला होवे। वो सुनन तो बाद कबीला खजरज दे लोगां क्या मन्या साडे कोल गसीलुल मलाइका नहीं हैगा, मन्या साडे कोल बंदा नहीं कि जिहदे जिस्म दी हिफाजत शहद दियां मक्खियां कीती, मन्या वो बंदा नहीं कि जनाब अली जिहदी वफात ते अर्श इलाही हिलिया, मन्या साडे खानदान चो बंदा नहीं भी जिहदी एक दी गवाही चार बंदियां दे। उन्हें कहा जे तुहाडे कोल ये चार ने तो साडे कोल चार हाफिज़े कुरान हैगे ने। ये कबीला खजरज दे लोगां ने को गल की। उन्हें कहा चार बंदे हजूर दे दौर अंदर जिन्हें हिफज किया साडे कबीले नाल तलक रखते हैं। उन्हां विचों दो बंदियां दी गल सुनाना वा, दो नूं छड्ड देने आ। उन्हें कहा जी दसो, वो गल करते रहे। उन्हें कहा हजरत ज़ैद किहड़े कबीले दे हैगे ने? ज़ैद बिन साबित। उन्हें कहा हजूर दे दौर अंदर हाफिज़े कुरान सी, तो उन्हें कहा साडे कबीले वाला हैगा सी। उन्हें कहा हजरत अबू ज़ैद ये भी साबी सी। उन्हें कहा कौन है? उन्हें कहा साडे कबीले दा हाफिज़े कुरान है। गल इन्हां दूं दी करनी उबई बिन काब दी ते जनाब हजरत मुआज़ बिन जबल दी। ये भी दो हाफिज़े कुरान सन। मुआज़ बिन जबल ओ साहबी रसूल हाफिज़े कुरान भी सी जिस दी शान है कि अल्लाह दे नबी ने यमन की तरफ इन्हों भेजा काजी बना के भी जा उन्होंने लोगों का फैसला कर। ये चले तो हजूर ने इन्होंने फरमाया पैदल ना चल। शान वेख, हजूर ने इन्होंने ऊँटनी के उत्ते सवार किया मुआज़ बिन जबल ते नबी पाक सवार करके आप हजूर ने ऊँटनी की मुहार नूं पकड़ लिया। हुण ये बंदा उत्ते सवार है, नबी पाक थले जमीन उत्ते चल रहे हैं। किड्डी शान है उस बंदे दी यार। जदों ये हजूर ने टोरी ना ऊँटनी तो रुक गया, थले उतर गया। हजूर ने कहा सोने तुसी ये की कर रहे हो? मेरी तो इतनी शान ही नहीं। हजूर ने फरमाया तेरी शान नहीं, तेरे सीने अंदर अल्लाह दा कुरान हैगा, तू आलिम बंदा हैगा, तू उत्ते बैठ। हजूर ने इनू बिठाया तो हजूर इनू पैदल लैके बाहर गए मदीने दे विचों। कितना सफ़र होएगा यमन दी हदूद तक, हजूर उत्थों तक लैके गए इस बंदे और इनू सवारी ते हजूर ने। और दूसरा मुआज़ बिन जबल, सुभान अल्लाह जी क्या बात है। मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु वो साहबी रसूल ने कि इन्ना जिहा एजाज़ भी अल्लाह ने किसी होर नूं नहीं नसीब किया। बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला इन्हां नूं दिता, बहुत ज़्यादा। इस तो वड्डा एजाज़ की हो सकता है कि जिस दे सीने दे विच अल्लाह दा कुरान होवे। नहीं नहीं तुहानूं समझ ही नहीं। मेरी सुती कौम जाग जाओ, वक़्त है जे। मैं राती भी एक बंदे नाल मैं गल कर वल्ला मैं मिंबर रसूल ते बैठ के दिलों कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो मैं उसकी कोई चाबक बलोसी की होवे या मैं वो तो कोई हिरसो लालच, मैं वैसे ही मेरे दिल अंदर ख्याल आया। मैं उन्होंने आख्या यार तू खुशकिस्मत है, तेरियां जो भी बैड़ियां करतूतां ने एक पासे रख लेने आ, तेनू ये एजाज़ है कि तू हाफिज़े कुरान दा प्यो हैगा। बल्ला मैं उन्होंने कहा कोई ओदी चाबक बलोसी।
میں کہا رب شاید تینوں دل سوچا نہ ہی بخشے، لیکن رب انہوں اس گل تو بخشے گا، رب نے وعدہ فرمایا ہے محبوب نال کہ حافظ قرآن دے ماں پیو نوں میں بخشنا ہی بخشنا ہے گا۔ تے تسی کیوں اوکھے پینڈے پے رہے ہو؟ اپنے پتراں نوں پی ایچ ڈی تے می ایچ ڈی تے سی قوم تے بی قوم دی آرے لوایا جے، تو انہاں دے سینے وچ قرآن اتارو رب دا، جتھے قرآن ہوندا اوتھے رب دی رحمت ہوندی ہے گی۔ اسی یار نہ قرآن والے پاسے، اور جڑے سن عرض میں کر رہا سا ابی بن پھر کعب اور معاذ بن جبل، انہاں دی میں گل سنائی تانوں، انہاں نوٹھنی تے بٹھایا گیا، اور پھر ابی بن کعب نو اللہ نے جڑا اعزاز دیتا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اعزاز نہیں دیتا، بڑے بڑے صحابی اللہ نے تگڑے پیدا کیتے، صدیق اکبر جیسا صحابی پیدا ہویا جدا اللہ نے قرآن دے وچ ذکر کیتا، جدا انکار کرن نال بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ مولا علی دی شان اندر 360 آیتاں اللہ نے قرآن دیاں اتاریاں، اما عائشہ صدیقہ دی شان اندر 32 یا 18 آیتاں اللہ نے قرآن دے اندر اتاریاں، 1,24,000 صحابہ دا ذکر رسول اللہ دی زبان دے وچوں ہویا، لیکن جیڑا اعزاز ابی بن کعب نو ملیا اللہ دی قسم ہے کسے نو نہیں ملیا گا۔ ایک دن گھر بیٹھے نبی پاک اپنے گھروں اٹھے، حضور اٹھ کے دے گھر گئے، حضور نے فرمایا ابی بن کعب اللہ تینوں سلام کر رہا گا، تھوڑی سبحان اللہ تو بھی صدقے جا، اللہ تینوں سلام کر رہا ہے۔ تے ابی بن کعب نے کہا سونیا رب مینوں سلام کر رہا، رب مینوں سلام فرمایا، مطلب یہ ہے کہ رب سلام فرمانا، انہاں حضور نے فرمایا بے شک حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے میرا نام لیا، حضور نے فرمایا ہاں اللہ تیرا نام لیا کہ ابی بن کعب نو جا کے میرا سلام کر دے، تے کیوں انہوں سلام ملیا؟ وہ بھی حافظ قرآن ہے گا۔ اب دے دیکھو نا، میں 2-4 گلاں تواڈے نال کر ہی لواں پیار والیاں، جس دل اندر قرآن نہیں ہو کوئی خوش قسمت ہے گا، بولو دسے، بولو وہ کوئی نہیں فرق پہن لگا، نہیں اب تھانے والے تانوں چکن لگے چاچا حکم بیٹھا ڈک لوے گا سارا نے انشاءاللہ، نہیں ہوندا ایسا چو ادھر بندہ خوش قسمت ہے، نہیں بولنا نہیں، جدے گھر اندر قرآن نہیں پڑھا جا رہا خوش قسمت انسان، جس دی بیٹی دے سینے وچ اللہ دا قرآن نہیں ہو خوش قسمت انسان، بندہ لکھاں کروڑاں دا مالک ہو جاوے نا، اللہ تعالیٰ تو ڈر کے نا کہیں تواڈے علاقے دے چلو سارا چھڈ میاں ٹیپو لے لینے 18 مربعاں دا سنیا مالک ہے، وہ مینوں جتھے ملدا مینوں جھک کے مل، کیوں میرے ابے دی کوئی 3 کروڑ زمین ہے گی، صرف وہ مینوں کئی واری آندا ہوندا تو یار کاری حافظ قرآن ہے، یہ میں اعزاز نہیں میں جنرل گل کیتی، ساڈے پیچھے تسی کس لیے پڑھ دیو، میں مسیح تے پیسے دینا ہے، کڈے کڈے صاحب لوگ امیر بیٹھے ہو، میرے ہی پیراں دے وچ تہاڈا سر ہوندا ہے، جتھے میرا پیر ہوندا اوتھے ہی سر رکھ دیو نا، حافظ قرآن نو اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ جتھے وہ دے قدم لگن گے دوسرا اوتھے ہی سجدہ آ کے کرے، تو یار ہن پورا رمضان ہو میں جڑا حافظ قرآن والا کو عالم ہی نہیں ہے، میں وہ پیچھے پڑھیاں جتھے وہ پیر رکھدا سی اوتھے میں سر رکھ کے سجدہ کردا، یہ اعزاز انہوں کیوں ملیا ہے؟ وہ سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے گا، اپنے بچیاں نو قرآن دی دولت کیوں نہیں؟ ساڑیاں مسیتاں دا حال ہے وے 40-45 میرے کول نے میرا خیال ہے، جڑا ساڈا سجی سائڈ تے کھبی سائڈ تے مدرسہ اوتھے سنیا کو 15-16 نے، تے 40-45 گھر ساڈی کلونی چ نے، تو 40-45 کو 30-35 10-12 کر لو دھکا کلونی دین، تے 100 بال کٹھا کریے نا تے زیادہ ٹپ جاون گے، تے قرآن پڑھن واسطے کنے نے 30-40 بال، ایویں تسی جویا پنڈ لا لو، ایویں بوگرا لا لو، میرک لا لو، قرآن دی دولت کیوں نہیں نصیب ہو رہی سانوں؟ وہ دی مین وجہ قبلہ تسی قرآن نہیں پڑھے، تسی پڑھے ہوندے تانوں لطف آندا ہوندا تے تسی بچیاں نوں قرآن پڑھاندے ہے، اس واسطے قرآن جیسی عظمت اللہ نے کسی کتاب میں، مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، میں تانوں قرآن دا زندہ جاوید معجزہ سناواں، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ، جنہیں اے پیشاب تو پلیت مرزیاں نو کافر قرار دلایا سی بھٹو کولو، اللہ تعالیٰ آپ دی قبر اتے کروڑ حرامتاں دا نزول کرے، ملک پاکستان دا اسلامی جمہوریہ نام پکا کرایا سی مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے، پہلے انہوں پاکستانی آندے سن، انہاں نو شکنجا دیتا سی بھٹو نو، بے دا نا اسلامی جمہوریہ رکھ، اتھے بھی انہیں بڑیاں گلاں کیتیاں سن، خیر وہ گل ادھر کرن والی نہیں، گل اسی اپنے مقصد والا، اے آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندر نا لیکچر دین واسطے گئے، اور ایک گل عام بندہ نہیں کر رہا، فروخ خان صدر اپنا ہویا نا، فروخ خان لگاری جڑا وہ خود لکھدا ہے، وہ کہندا میں اس یونیورسٹی چ ادوں پڑھدا سا جدوں مولانا نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ آکسفورڈ یونیورسٹی درس دین آئے، جاندے نے نا علماء باہر دے ملکاں دے اندر، کہندے نے اے اوتھے درس دین گئے تے اوتھے بڑے بڑے مذہباں دے سکالر لوگ بیٹھے، جڑے جڑے مذہب دنیا تے آئے نے، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈیاں تے فلانیاں شنانیاں لے کے بیٹھے، مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ تقریر کردیاں گل فرمائی، انہیں کہا جی
ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਰਫੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। آپ نے فرمایا میں ਤੁਹਾਡੇ دین ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, انجیل جڑی حریف ہو چکی ہے، یعنی تحریف ختم ہو چکی ہیں، اثر رہی ہیں نہیں، تواڈے کول جیو جی بھی آپ نے فرمایا ایک لائن ہی پڑھ کے سنا دو نا، تو میں اپنا دین چھاڑ کے تواڈے والے پاسے آ جانا۔ آپ نے اتنے اعلان کر دل اندر قرآن سی تو پھر ہی ہے نا، ورنہ کتنے ہوندا ہے۔ آپ نے جو اعلان کیتا بڑے بڑے پادری تے بڑے سکالر ٹائپ لوگ اتنے بیٹھے، ہن وہ جڑے مجمع سی وہ حیران ہو گیا، ظاہر گل بھی بڑی ڈاڈی۔ آپ نے فرمایا میں اسلام چھڑ کے ادھر آ جاواں گا، تواڈے چ کوئی بندہ اٹھ کے ایک سطر زبانی سنا دے، تے آپ نے فرمایا پھر میرے دین نو تسی حق کیوں نہیں کہندے؟ 7-8 سالہ بچہ ہوندا ہے، انہوں کھڑا کر دینے الحمد لک والناس تک پورا قرآن سنا دے گا، پورا قرآن تانوں سناوے گا۔ وہ جڑے گورے سن وہ بڑے پریشان ہو گئے، انہاں کہا یار یہ کیوں ہو سکتا ہے بھئی وہ پورا قرآن سناوے گا؟ آپ نے ایک اتھوں دا گورا سی انہوں حفظ کیتا سی، انہوں آپ نے سدیا بھی اتنے کوئی مجمع چاہیا، ایک بچے نے انہوں ہاتھ کھڑا کیتا 8 سالہ 9 سالہ فاروق خان لگاری کہندا کوئی 8 سالہ بچہ سی، انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہے گا۔ انہوں آپ نے فرمایا اورا آ جاؤ، کھڑا کر لیا۔ آپ نے فرمایا لے الحمد لک والناس تک پورا قرآن سنا۔ انہوں نے الحمد تو شروع کیتا والناس تک پورا قرآن پڑھدا رہا، اور یہ دی برکت پتہ کی ہوئی 10,000 قادیانی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 10,000 قادیانی تے او 104 پروفیسر لکھدا ہے، 104 پروفیسر پادری عیسائی پوپ جڑے وڈے سن، انہاں آکھیا یار ساری زندگی جھوٹے مذہب پیچھے ہی لگے رہے، انہوں نے کہا سچا تو پھر اللہ دا قرآن ہے گا نا۔ انہاں 104 پادریاں نے اپنا مذہب چھڈیا تو انہاں رسول اللہ علیہ السلام دی غلامی نو اپنے گلے دندا۔ قرآن نو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جڑا بندہ اس نو پڑھے گا اللہ انہوں دنیا چ بھی عزت دے گا، اللہ انہوں آخرت اندر بھی عزت دے گا۔ اور جڑے قرآن دلوں پڑھتے ہیں نا، دلوں، کئی لوگ دستے ہیں تواڈے علاقے چ حافظ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر دے متعلق بڑیاں گلاں سنی دیاں، لیکن اساں بھی بڑے بڑے حافظ ویکھے نے کہ جنہاں قرآن دلوں پڑھیا نا انہاں دی کیا ہی بات ہے۔ کئی دستے نے حافظ یار سانو رسول اللہ دی زیارت ہوئی اور ہو جاندی، اس کوئی شک، کیونکہ نبی پاک دی زیارت کرنا کوئی ایڈا مشکل کام نہیں، دل صاف ہوئے۔ انہیں کہا دل صاف رکھی تو سونے دیاں اونیاں جانیاں ویکھی۔ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی حضور دی قبر مبارک تے کھلو کے گل کرے کہ پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کتا تگڑا عالم سی، اپنے آپ نے کہا بھی تو کون ہونا، تیرے نال تے کتے چنگے نے جڑے مدینہ طیبہ دے اندر پھردے آگے نے۔ جدو اتنی گل کیتی نا تو رسول اللہ علیہ السلام دی ظاہری طور تے زیارت ہو گئی۔ حضور فرمایا رضا ایڈا کیوں پریشان ہو رہا، میں حاضر ہاں تیرے واسطے۔ لیکن وہ ساڈے کول قبلہ وہ دل ہی نہیں، مہر علی نو نہیں حضور نے زیارت کی، پھر سید جماعت علی شاہ نو نہیں ہوئی ہے، بڑے بڑے اکابر لوگ جنہاں نو رسول اللہ علیہ السلام نے زیارت۔ ہند دے اندر انسان فارس دے اندر فرماندے نے دو حافظ قرآن سن، وہ قرآن پڑھتے سن صحرا دے وچ مقابلے چ، ایک نے ایک سورت پڑھی، دوجے نے دوجی سورت پڑھی، قرآن پڑھتے سن بڑے پرسکون طریقے نال تو بڑا لطف انداز ہو کے تے دلوں پڑھتے سن۔ نبی پاک نے انہاں تے ایک دن فضل فرمایا تے رحمت کیتی، حضور نے چند صحابہ نو لیا تے نبی پاک پاکو ہند دی سرزمین تے اوتھے آگے جتھے وہ قرآن پڑھن والے قاری بیٹھے آگے سن۔ جدوں وہ قرآن پڑھے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں لکھ رہا، جدی زبان اتنے 90 لاکھ بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، ویسے یہ وہ بندہ لکھ رہا، کوئی ایویں شرلو مرلو نہیں لکھ رہا بندہ۔ فرماندے نے کہ وہ نبی پاک انہاں کول آئے، زیارت کر کے چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد ایک کلا بندہ سوار آیا، سواری تے جانور سی وہ دے کول، وہ آیا تے انہیں کیا اوئے قرآن دی تلاوت کرن والے ہو، ایتھے ایک قافلہ آیا سی، انہوں جاندے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں جانتے۔ ویکھیا ہے انج بڑیاں نورانی شکلاں سن، اور انہاں دے وچوں ایک بڑی نورانی شکل سی جڑا لگدا ساریاں دا سردار سی۔ انہوں نے کہا انہاں دا سردار نہیں سی، سارے نبیاں دا سردار ہے گا سی۔ انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دی ذات سی۔ وہ نافذ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار تو کون ہے گل دی گواہی دے؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہے گا، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول سن۔ انہوں نے کہا مینوں نبی پاک نے راتی فرمایا سی ابو ہریرہ وہ ہند دے علاقے 2 بندے قرآن پڑھتے ہیں، انہوں دی زیارت کرن لیے اساں جانا ہے گا، اساں انہوں نے ملن واسطے جانا ہے گا۔
میں جدوں تیار ہویا کوئی کم پی گیا مینوں نبی پاک نے ادھر بھیج دیتا تے نبی پاک ادھر کلے ہی آ گئے نے جنہ دلوں قرآن پڑھیا انہاں نوں حضور نے نوازیا ہے ارادہ کر لو انشاءاللہ کر دیو ارادہ قرآن پڑھن بڑے گھٹ بندے ہاتھ چک کے ارادہ تو تھوڑا جاستہ بھی بولنا میں سنی جائے گا قرآن پڑھن دا ارادہ بناؤ خدا دی قسم ہے جے تواڈے گھر رحمت نہ آوے تو مینوں پڑھ لینا میں اج ایتھے ہی ہاں انشاءاللہ ازما کے ویکھ لو ایک حافظ میرے سامنے ماشاءاللہ بیٹھا ہے 2-4 سالاں تو ساڈے مسیطے مسلط حالانکہ ہون عالم بنیا میں انہوں پوچھ لینا میں انہوں شروع تو جھک کے ملتا ہے حافظ قرآن ہے وہ بھائی حافظ دی تعظیم کرنا اللہ دے نبی فرمایا فمن اکرمہم فقط اکرمنی جس نے حافظ دی تعظیم کیتی اس نے محمد عربی دی تعظیم کیتی ہے حضور نے انہوں تسی لوگ پریشان ہوندے ہو آخری جمعہ 4 گلاں تواڈے نال اس لیے اضافہ کر رہے ہیں بیسی لوگ پریشان ہو جانے ہیں پتہ نہیں اسی منڈے نو حافظ بنا لاواں گے تو بھوکے مر جاواں گے کدی کسی مولوی بھی خودکشی کیتی ہے گی نہیں نہ سواس کدی سنیا جی ہو جی گل کیوں کہ اللہ نے ذمہ لیا رب فرماندا ہے کہ جدے دل اندر قرآن ہوئے گا او دا رزق دا ذمہ میرے رب او دا ذمہ لیا اور پھر یہ جڑے حافظ نے یہ خود نہیں بندے آگے اللہ دا انتخاب ہوندا ہے اللہ جنوں چاہے قرآن دی دولت دیندا ہر بندے نو رب قرآن دی دولت نہیں دیندا ہے اور اس دل اندر آندی ہے جڑا دل میرا رب پسند کر لیندا ہے ابتدا چ دسیا سی بھی قرآن ایڈا وزنی ہے کہ ویکھو نا پہاڑ تو اتردا تے پہاڑ ریزا ریزا ہو جانا سی تے رسول اللہ دا دل چلو حضور دی ذات تا وجی ورا الورا ہے ہن ساڈے جا بندہ گناہ گار کروڑا گناہ دیہڑی چ کرنے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن دی دولت دیتی سینے چ رکھی ہے اسی بھی تے قرآن چکی پھر دے جس دل اندر قرآن نہیں ویران